آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. کیسے نہیں کیا؟ تکبر کیا تھا کہ اس نے مجمع لگایا، تمام ملائکہ کو، جنات کو کروڑوں کی تعداد میں سامنے بٹھا لیا، خود ایک ممبر پہ بیٹھا اور اس نے دعا کی. غور کیجیے گا، اس نے کہا ایسے ایسے لوح محفوظ پہ پڑھا گیا ہے تو میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوندہ، باریک سی بات، خداوندہ ان سب کو جو سامنے بیٹھے ان سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا. اس نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا ہی نہیں. شیطان نے اپنے لیے دعا ہی نہیں کی. کیوں؟ کہ دل میں تکبر تھا کہ مجھ جیسا کون ہوگا. اس نے جب تکبر کیا خود ہی شیطان بن گیا، اور جب سجدہ نہیں کیا اور شیطان بن گیا، اللہ نے اس کو دربار سے نکالا تو پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم؟ کہنا یا اللہ میں نے تو کوئی انچ ایسی نہیں ہے. کتنی زمین ہے؟ میں 16 دفعہ کینیڈا گیا ہوں. کتنی زمین ہے کینیڈا کی؟ روس کی کتنی زمین ہے؟ امریکہ میں کتنی زمین ہے؟ یہ ملک، پوری دنیا کتنی بڑی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ہر انچ پر تیرا سجدہ کیا ہے. کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. وہ کہہ رہا ہے میں نے تو تیری ہر جگہ زمین پر، پہاڑوں پہ سجدہ کیا ہے، ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا. تھوڑا سا جان جائیں اگر تھک جائے بھائی، میں نے ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا، میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. آواز قدرت آئی. اب وہ حضرات غور کریں جو اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، چاہے رمضان کی عبادت ہو یا اس کے علاوہ کوئی عبادت ہو. میں جو کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے سارے سجدے ہر انچ پر اپنی مرضی سے کیے ہیں، یہ ایک سجدہ میری مرضی کے خلاف نہیں کیا ہے. اور فرما رہے اگر تم میری مرضی سے کرتے تو وہ سارے سجدے بھی قبول ہو جاتے. تو اللہ کی مرضی سے جو عبادت ہوگی وہی عبادت ہوگی. کسی کے کہنے پہ کوئی عبادت قائم کر لینا، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ صبح کتنا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس، صبح 2 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں، مرضی خدا کے خلاف ہو جائے گی. اس لیے عبادت وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق. تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تراب سے بنایا، لہٰذا میں کیسے سجدہ کرتا. حالانکہ وہ بھول رہا تھا. اللہ نے حضرت آدم کو 4 چیزوں سے بنایا تھا، ہوا، مٹی، آگ، پانی. ہوا، مٹی، آگ، پانی، 4 چیزوں سے بنایا تھا. شیطان نے 4 میں ایک سے نفرت کی. شیطان نے 4 میں سے ایک سے نفرت کی، 3 سے محبت کی. پتہ چلا جو 1 سے نفرت کر کے 3 سے محبت کرے گا شیطان بن جائے گا. میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سمجھا کہ جناب. اور پھر ان 4 میں بھی نفرت کی ہے تراب سے. تو بھاری جملہ ہے، پیچھے والوں کا میں شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے کہ جناب آدم علیہ السلام 4 چیزوں سے بنے تھے. شیطان نے نفرت کی تراب سے. تو آدم کی اولاد کو سبق دے رہا ہے اللہ کہ جو آدم کے سامنے تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان بن جائے گا، اور جو ابو تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان کا بھی باپ ہو جائے گا. آپ کو زندگی میں معاف رکھنا. اسٹیج سے تو نعرہ آ رہا ہے نا، پیچھے سے نہیں آ رہا. اصغر میں یا خدا آپ کو سلامت رکھے، یا اللہ زندگی دے. کہ جناب آدم سے کہا کہ آگ سے بنایا ہے مجھے اور اسے بنایا ہے مٹی سے. تو آواز قدرت آئی، جاؤ ہم نے تمہیں شیطان بنا دیا. اور جب شیطان بن گیا تو کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے اتنی جگہوں پہ عبادت کی ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو عادل ہے.
تو عادل ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آواز قدرت بھائی کیا چاہتے ہو؟ 10 چیزیں مانگی ہیں شیطان نے اللہ سے ان سجدوں کے بدلے میں. کہتا ہے یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے. آواز قدرت آئی نہیں، وقت معلوم تک. وہ وقت معلوم اللہ اور اہل بیت کو معلوم ہے. اس کی میں دلیل رکھتا ہوں کہ اللہ اور اہل بیت کو کیسے معلوم ہے. چلے بیچ میں ایک مثال دے دوں. صحابہ کرام کا مجمع تھا، سرکار ممبر پہ تشریف فرما تھے، مولا علی ممبر کے نیچے تھے. اچانک بیچ میں ایک نیا بندہ آ کے بیٹھ گیا. صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانا یہ کون ہے. نبی اور علی پہچان گئے. مولا علی اٹھے تلوار لے کے اور لوگوں کو چیرتے پھاڑتے اس کو جا کے گدھی سے پکڑ لیا. جب پیچھے سے اس کو پکڑا اوندا کر کے اس کی پشت پہ بیٹھ گئے اور تلوار مارنا چاہتے تھے. نبی فرماتے ہیں یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا. یعنی شیطان کو میں قتل کروں گا. نبی پاک نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. جب رجت ہوگی یہ دوبارہ آئیں گے سارے، اس وقت نبی پاک شیطان کو قتل کریں گے اپنے ہاتھوں سے. یہ مستند روایت ہے کہ سرکار اپنے ہاتھوں سے شیطان کو قتل کریں گے، اس لیے کہ نبی کا پہلا اور آخری شکار شیطان ہوگا. تو سرکار نے جملہ فرمایا یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا، میں اس پہ تلوار چلاؤں گا جب رجت ہوگی، دوبارہ آئیں گے سب. تو مولا علی علیہ السلام نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے، اپنی عظمت بتانے کے لیے کہا سرکار آپ نے قتل کیا میں نے کیا تو مجھے کرنے دیجیے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے. یہ جملہ غور کیجیے گا. آپ نے قتل کیا میں نے کیا، کرنے دیجیے، ایک ہی بات ہے. اولنا و آخرنا انا والی من نور واحد، ہم ایک ہی ہیں تو مجھے قتل کرنے دیجیے. تو پھر آگے سے مولا نے جملہ فرمایا کہ یہ میرا دشمن ہے، قتل کرنے دیجیے. جیسے یہ جملہ کہا یہ میرا دشمن ہے، اس نے گردن ہی اوپر کی پیچھے پودا لیتا ہوتا تھا. کہتا یا علی یہ نہ کہیں، یا علی یہ نہ کہیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں. مولا فرماتے کیا مطلب تم دشمن نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا علی آپ کو تو کوئی بہکا ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو کون بہکا سکتا ہے؟ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. مولا فرماتے کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کے نبی نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ علی کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا. تو زندہ رہے. آپ کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا. سرکار میں خلقت میں خراب نہیں ہوں، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس وجہ سے اللہ نے مجھے دربار سے نکال دیا، ورنہ میں خلقت میں خراب نہیں ہوں. تو شیطان نے بتا دیا علی کا دشمن شیطان سے بھی بڑھتا ہے. خدا زندگی دے. کہا کہ جناب یہ نہ کہیے. تو شیطان کہتا ہے، بھولیے گا نہیں مہربانی کر کے، شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے. آواز قدرت آئی کہ نہیں، وقت معلوم تک. تو میری یہ دلیل بن گئی کہ وہ وقت معلوم نبی کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کب قتل کرنا ہے. تو وہ یا تو اللہ کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے یا مولا علی کو پتا ہے کہ اسے کب قتل کرنا ہے.